سورہ معارج میں ایک بات جو ہمارا دل ہلا دیتی ہے قیامت کے دن. مولا فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا بیمینی، تو وہ کہے گا ہاں اب یہاں پڑھو جو کچھ بھی ہے. انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. یہ پورا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیتے ہی اسے کتنی بشارتیں دے دی گئیں کہ کیا میں تمہیں نہیں کہا تھا کہ قیامت کے دن تجھے میری ملاقات ہوگی، جا اب عیش کی زندگی گزار. ابھی سیدھے ہاتھ میں ملا ہے اور اس کے بعد کیسی جنت میں جاؤ وہاں کے پھل ایسے ہیں کہ کبھی پرانے نہیں ہوتے، سڑن نہیں آتی. کلو وشربو ہنیئا، خوب مزے لے کر کے کھاؤ اور ہمیشہ ہمیش جنت میں رہو. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اللہ فرماتا ہاں جس کے بائیں ہاتھ میں پکڑایا گیا فَيَقُول يَا لَيْتَنِي، فَيَقُولُ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهَا يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ. وہ کہے گا اے کاش یہ حساب کا دن نہیں ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، ساری چیزیں میری دور ہو گئیں، آج نہ میرا مال مجھے فائدہ دے پایا، نہ میرا مقام دنیا کا، نہ میرے مرتبے، میری پوسٹیں، کچھ نہیں. یہاں پر جو لوگ یہ سمجھتے ہیں میں کسی بڑی پوسٹ پر ہوں، ان لوگوں کو ایک مفسر نے بہت اچھے انداز میں سمجھایا ہے. انسان کی ایک فطرت ہے جب بڑی پوسٹ پر ہوتا ہے تو سوچتا ہے میں سب کر سکتا ہوں. تو اگر کسی کے دماغ میں یہ بیٹھی ہوئی ہے بات کہ آج کوئی پولیس ہے، آفیسر ہے یا پھر کوئی اچھے مقام پر پوسٹ پر ہے اور اس کے دماغ میں یہ فطور سوار ہے کہ مجھے دنیا کی ساری چیزیں حاصل ہیں، میں کچھ کر سکتا ہوں، تو ذرا ان لوگوں کو دیکھ لو جو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں. آج ان کے عہدے انہیں کوئی فائدہ نہیں دے رہے ہیں. کوئی ریٹائرمنٹ اگر جس کا ہو چکا ہے، اب جیسے ہمارے ہاں کتنے ایسے پی ایم ریٹائرڈ ہو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی اب تصویر بھی نہیں دکھتی کہیں، جو پہلے پرائم منسٹر بھی رہ چکے، چیف منسٹر بھی رہ چکے، بہت سارے ایسے بیچارے ان کو سائیڈ لگایا گیا ہے. اب وہ کون سے گھر میں ہیں، کہاں ہیں، کیا کھا رہے معلوم نہیں. اور جب تک ہیں اب ان کے پیچھے پوری میڈیا لگی ہے. کب وہ ٹوائلٹ میں جا رہے ہیں وہ بھی خبروں میں آتا ہے، کب وہ غسل کر رہے ہیں وہ بھی خبروں میں، ناشتے میں کیا لے رہا ہے وہ بھی خبروں میں ہے. اتنا جس کے پیچھے ساری دنیا لگی تھی، اچانک یہ مقام و مرتبہ جاتے ہی اسے ایک ایسی کال کوٹری میں بھیج دیا گیا جہاں سے اس کی کوئی خبر ہی نہیں آتی، کوئی امید نظر نہیں آتی، کوئی صورت کی. ہر زنجیر میں 70 دانے ہوں اور اس سے اسے باندھ کر کے کھینچو. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ. آگے اللہ فرماتا انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ عظمت والے اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا. ولا یحض علی طعام المسکین، اور کبھی مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا. فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، اب کیا اس کو یہاں پر حمیم نہ پلایا جائے؟ حمیم وہی گرم پانی کھولتا ہوا جہنم کا. اللہ تعالیٰ نے یہ پورے مجرموں کی کیفیت بیان کی. آخر سورہ مدثر کی ایک بات سن لے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہنمیوں کو کھینچ کر جب ڈالا جا رہا ہوگا، یہ بہت پتے کی بات کر رہا ہوں، سب کے اپنے فائدے کی بھی. جب جہنمی پہنچیں گے آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں گے تو کیوں آیا، تو کیوں آیا. جیل میں قیدی پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے تو کیا جرم کیا تھا جو آج تجھے جیل ہو گئی. قیامت میں بھی یہی ہوگا. عن المجرمین یتساءلون، مجرمین جو ہے آپس میں سوال کر رہے ہوں گے ما سلککم فی سقر، اس سقر یہ بھڑکتی ہوئی جہنم میں کیسے تو پہنچ گیا، کس چیز نے تمہیں یہاں ڈال دیا. وہ سب سے پہلے کیا جواب دیں گے، سنو کان کھول کر. قالوا لم نک من المصلی، کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے ہمیں ڈال دیا گیا. سب سے پہلے جو جہنم میں گریں گے لوگ وہ بے نمازی ہوں گے، سب سے پہلے جو دوزخ میں ڈالے جائیں گے. اکثر لوگوں کو
نماز ترک کرنے کی وجہ سے دوزخ میں ڈالا جائے گا. یہ سورہ مدثر کی آیات میں بتا رہا ہوں. اگر قرآن پر تمہارا یقین ہے تو نمازیں آباد کرو, یہ ورنہ بعد میں بہت خطرہ بڑھ جائے گا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو نماز میں پاس ہو گیا سارے معاملات میں پاس ہو جائے گا, اور جو نماز میں پھنس گیا پھر اس کی ہر چیز نکالی جائے گی باہر, ہر چیز. اور نماز جس کی برابر تھی بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اس کی چھپا دے گا, اس کے عوض وہ بھی چھوڑ دو, اس کو معاف کرو, معاف کرو. لیکن نماز میں جو پھنسا ہے بہت ساری چیزوں میں پھنس جائے گا. آگے اور سنیے وہ کیا کہیں گے, قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین, اور مسکین کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے ہم, اس لیے ہمیں دوزخ میں ڈالا گیا ہے. یہ چیزیں دیکھیں, نماز کے بعد مسکین کو کھلانے کا بھی ذکر ہے, اور جو اس طرح غربا اور مساکین کی طرف توجہ نہیں کرتا وہ یہ مت سوچے کہ میں اپنا کھا کر کے آرام کر رہا ہوں, باقی کوئی دوسرا کہیں پر بھی جائے, ان لوگوں کی بھی قیامت کے دن پکڑ ہے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ, اور ہم جو ہے غفلت میں تھے, دھوکے بازوں کے ساتھ ہم بھی دھوکے میں پڑے ہوئے تھے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ, اور ہم قیامت کا انکار کرتے بیٹھتے تھے, کہاں کب آئے گی دیکھا جائے گا, بولتے رہتے. حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ, یہاں تک کہ یہ آ ہی گئی, آ ہی گئی. فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ, پھر اللہ فرماتا ہے ان کو کسی شفاعت کرنے والے نے کوئی فائدہ نہیں دیا, کسی نے بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا. شافعین, شفاعت کرنے والے, یہاں تک کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان لوگوں کی, کفار و مشرکین کی شفاعت نہیں کریں گے. عزیزان گرامی, نماز کے سلسلے میں بیداری کی ضرورت ہے. آج جتنے ہلکے سے ہم لیتے ہیں نماز اتنی ہلکی, یا اس کو یوں نہ سمجھ لو کہ ہمارے بزرگوں کی ایک پرمپرا ہے, ڈیوٹی ہے, رسم ہے, رواج ہے, دیندار لوگ پڑھتے ہیں, اب بڑے بزرگ پڑھتے ہیں, ہم تو جوان ہیں, ہم کو کیا ہے مسجد جانے سے. جس طرح تمہارے لیے کھانا پینا اور سونا ضروری ہے اسی طرح تمہارے لیے نماز وقت پر پڑھنا بھی ضروری ہے. ایک بزرگ سے ایک عورت آ کر پوچھتی ہے, میں اپنے بچوں کو نماز کے لیے اٹھاتی ہوں لیکن اٹھتے نہیں, کیا کروں؟ انہوں نے کیا فرمایا کہ خاتون, اگر تیرے گھر میں آگ لگ جائے, تیرے بچے سو رہے ہوں, تو کیسے اٹھائے گی تو ان کو؟ کیا ان کو چھوڑ دے گی؟ کہا نہیں اٹھاؤں گی. کیسے اٹھائے گی؟ کہا پیر پکڑ کھینچوں, ہاتھ پکڑ کر کھینچوں, پانی ڈال دوں گی کہ جل نہ جائے میرے بچے. کہا بس یہی سوچ, قیامت کے جہنم کی آگ سے تجھے اپنے بیٹوں کو بچانا ہے تو اسی طرح اٹھایا کر. یوں ہی سوچ کہ تیرے گھر میں نہیں بلکہ پورے خاندان کو آگ لگ جائے گی اگر یہ تیرا بچہ نماز ترک کرتا ہے. یہاں سے پتا چلتا ہے والدین کی بھی ذمہ داری ہے, اپنے بچوں کو اٹھاؤ. یہ سارے جو چھوٹے بچے ہیں ان کو عادت ڈالو فجر میں بھی آنے کی. الحمدللہ کثرت سے بچے ہمارے ہاں مسجدوں میں نظر آ رہے ہیں, لیکن یہ جیسے ظہر, عصر, مغرب, عشاء میں بھرے رہتے ہیں, فجر میں کیوں نہیں؟ رمضان میں تو ابھی سحری میں اٹھتے ہیں, آ جاتے ہیں, کھانے کے لیے اٹھنا ہی ہوتا ہے, نہیں تو پورا دن مشکل جائے گا, اور فجر میں پڑھ کر کے سو لیتے ہیں. لیکن اس کے بعد کی جو نمازیں ہیں وہ تمہارا امتحان ہے. کوشش یہ کریں, اور یہ بھی حدیث پاک میں جس نے فجر پڑھ لی اس نے اپنے پورے دن کو مصیبتوں سے بچا لیا. اللہ اس کے ساتھ دو فرشتوں کو بھیجتا ہے جو دن بھر اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور حفاظت کی دعا کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں صلاۃ و صوم کی پابندیاں نصیب فرمائے, قرآن عظیم کی آیات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے, گستاخان رسول سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد. سورہ معارج میں ایک بات جو ہمارا دل ہلا دیتی ہے, قیامت کے دن مولا فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ. السلام علیکم ناظرین, بیان اچھا لگا ہو تو چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, اور پارٹ 2 کے لیے کومنٹ کریں. جزاک اللہ خیرن جزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.